السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو ایک ذکر بتانے والا ہوں، وہ آپ ذکر کریں گے انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، کلمہ ہم نے پڑھا، ہم کو دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے، کیونکہ وقت کو دنیا میں بھی گزارنا ہے اور آخرت میں بھی وقت گزارنا ہے۔ دنیا کے اندر بھی معاملات ہیں اور آخرت کے اندر بھی معاملات ہیں۔ دنیا کے اندر خوشی ہے، غمی ہے، کپڑا لینا ہے، دوائی لینی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ دنیا کے چیزیں ہیں جو دنیا میں ہمیں ضرورت ہے۔ اور آخرت میں ہمیں جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں ضرورت ہے۔ اور دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر یہ دونوں چیزیں ہمیں ضرورت ہے۔ اور قبر یہ بھی آخرت میں ایک اسٹارٹنگ کا ایک منزل ہے اور اس کے اندر بھی مسائل ہیں۔ قبر کے بعد میدان معاشر میں جب جمع ہوں گے، وہاں کچھ اور مسائل ہوں گے، تو خصوصاً بالخصوص دنیا کا وقت گزر جائے گا اور آخرت کا جو وقت ہے بالخصوص اس کی ہمیں دنیا سے بڑھ کر آخرت کی زیادہ ضرورت ہے۔ ناظرین، اگر ہم اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری سے کام کریں گے اور اتباع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کریں گے، تو انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ جو اس جمعے میں امام صاحب امام کعبہ نے ہمیں ایک ذکر بتایا ہے، وہ ذکر بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ امام صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں سمجھایا اور جتنے بھی مسجد حرام میں موجود تھے سب کو سمجھایا، بعض نصیحت فرمائی ہے۔ تو ان کا تو خطبہ جو ہوتا ہے پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سننے کے بعد ہمیں عمل بھی کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے جو وظیفہ بتایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس کا مطلب، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نیکی کی توفیق اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہیں گے تو انسان نیکی کر سکے گا، اگر اللہ رب العزت نہ چاہیں تو انسان نیکی نہیں کر سکتا۔ یعنی نیکی کرنے کی ہمت، طاقت بھی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، اور برائیوں سے بچنے کی ہمت، طاقت بھی اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ اگر انسان نیک صالح عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی کہ دیے ہوئے جو ہمت اور طاقت توفیق ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، جو انسان کو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے اور وہ نیکی کی طرف چل پڑتا ہے۔ ولا قوت، اور طاقت یعنی گناہوں سے بچنے کی جو طاقت ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس الفاظ کو، اس کلمے کو بار بار پڑھیں تاکہ یہ اس کی برکت سے ہمیں نیکی کی توفیق ملتا رہے
اور اس کی برکت سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمت طاقت ملتی رہے۔ تو انشاءاللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، تو اس کو تقریباً کم از کم 200 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا جائے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس طرح مؤذن جب اذان پڑھتا ہے تو جب پہنچتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، یعنی کامیابی کی طرف آؤ اور نماز کی طرف آؤ، اس کا معنی یہ بنے گا حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف آؤ۔ حیا یہ عربی لفظ کا ادھر بھی استعمال ہوتا ہے، جب کسی چیز کو بچے کو کہتے ہیں چلو، اور جب زیادہ باپ غصے میں ہو اس کو حیا کہتے ہیں، حیا سرا، یعنی حیا یعنی جلدی کر، یعنی اس کا معنی جلدی کا آئے گا تو کیا مطلب ہوگا، یعنی اذان ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے ہم پر نماز فرض فرمایا ہے کہ اس کی طرف جلدی بڑھ، اس نماز کو ادا کر، یعنی کہ یہ وقت ہے مغرب کا، صبح کا، عشاء کا، فجر کا ہے، جو بھی وقت ہے، تو اس وقت جو اذان نماز کے لیے پڑھا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جلدی پہنچ اور نماز کو ادا کرے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ناظرین، اس کے جواب میں جو مؤذن کے جواب تو آدمی دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یہ دو جملے ہیں، اس کو مؤذن 2 بار کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ اور 2 بار کہتا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اس کا جواب دونوں کا یہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین، یعنی کہ نماز کی توفیق اللہ رب العزت دے گا تو ہم پڑھ سکیں گے، اللہ پاک نہیں دے گا تو ہم نہیں پڑھ سکیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے عمل کا، تو انسان کوشش کرے اپنے اختیارات کو اللہ رب العزت کی طرف صرف کرے، اللہ رب العزت کی عبادات کی طرف صرف کرے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمت اور توفیق اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ جس طرح انسان صبح کے ٹائم اٹھتا ہے تو اپنے کاروبار کی طرف، دکان کی طرف، اپنے آفس کی طرف چلتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، نہاتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، گاڑی پر بیٹھتا ہے اور جلد از جلد 7 بجے یا 8 بجے آفس میں پہنچ جاتا ہے، تو یہ کوشش جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اسی کوشش کو بھی نماز کی طرف اسی طرح ہم کریں کہ ہم کوشش کریں جو ہی اذان ہو جائے ہم کوشش کریں فوراً، اگر کپڑے خراب ہیں فوراً تبدیل کریں، بے وضو ہیں تو وضو کر لیں اور نماز کی طرف تیاری کریں۔ تو میرے بھائیو، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ تقریباً 200 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک اس کی ہمت اور توفیق اور طاقت سے اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی ہمت طاقت عطا فرمائے گا اور برائیوں سے ہمت اور طاقت بچنے کی عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ ہم پر احسان و کرم فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی نیکی کی توفیق، عمرہ کی توفیق اور حج کی توفیق اور طواف کی توفیق، نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرمائے اور برائیوں سے ہمیں بچاتا رہے اللہ رب العزت۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔